نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج ہم پڑھیں گے وقف کا بیان. وقف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا. ٹھیک ہے، ٹھہرنا یا رکنا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر کلمہ غیر موصولہ. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کلمہ غیر موصولہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ غیر موصولہ وہ کلمہ جو اگلے کلمے سے ملا کر نہیں لکھا گیا ہوتا. کلمہ غیر موصولہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کلمہ جو اگلے کلمے سے ملا کے نہیں لکھا ہوا. جیسے فرض کریں کہ ابھی ہم دیکھیں گے کلمہ غیر موصولہ کیا ہے. جیسے اب فرض کریں، اب میں نا ویسے تو کرسب نے یہاں پہ یہ دو مثالیں ہیں، ان کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. چلے اس کو پہلے سمجھاتی ہوں، پھر میں دوسرے طریقے کے ساتھ سمجھاتی ہوں. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر، یعنی غیر موصولہ کا میننگ بے شک آپ اپنے پاس لکھ لیں، وہ کلمات جو اگلے کلمے سے ملا کر نہ لکھا گیا ہو، کاٹ کر لکھا گیا ہو. اس کے آخر پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا. اب بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وقف میں سانس اور آواز توڑنے کی بات ہو رہی ہے. دو چیزیں یہ یہاں پہ یاد کر لو گے تو باقی پورے باب کے اندر یہ چیزیں یاد کرنی آسان ہو جائیں گی. کانسیپٹ کلیئر کرو کہ وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سانس توڑتے ہیں، آواز توڑتے ہیں، دونوں چیزیں توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور توڑتے کس کے پہ؟ ایسے کلمے پہ جو اگلے کلمے سے ملا کے نہ لکھا گیا ہو. جیسے منکم. اب منکم فی ماں سے الگ ہے، کم کی میم پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فی ماں کے الف پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. اب یہ لیکن ہم من پہ نہیں وقف کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ من کاف کے ساتھ ملا کے لکھا ہے. اگر ہم اسی کو یوں لکھ دیں، فرض کریں
ایسے لکھ دیں، مین الگ لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور کم الگ لکھ دیں. تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ کلمہ غیر موصولہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کاٹ کے لکھا ہوا ہو گیا. اب ہم من پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، کم پہ بھی کر سکتے، لیکن یہاں نہیں کر سکتے. یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ملا کے لکھا ہوا ہے، یہ موصول ہے، لیکن یہاں ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. اب من پہ سانس ٹوٹ جائے تو آپ رک سکتے ہیں، کم پہ سانس ٹوٹ جائے تو آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں ہم صرف کم پہ رک سکتے ہیں، من پہ نہیں رک سکتے. اسی طرح فی ماں کے الف پہ رک سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ موصولہ ہے، فی ماں کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے. لیکن اگر اسی کو ہم کلمہ غیر موصولہ کر دیں، جیسے ہم کر دیں فی الگ کر دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ماں الگ کر دیں، اب یہ کیا ہوا؟ دونوں پہ وقف ہو سکتا ہے اگر سانس ٹوٹ جائے تو، ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں اب قرآن کے اندر لکھا ہوتا ہے الحمد، ٹھیک ہے، پھر ہے للہ، یہ دیکھیں اب یہ کلمہ اس کلمے سے الگ لکھا ہوا، ملا کے نہیں لکھا ہوا. الحمد یہاں بھی وقف ہو سکتا ہے، للہ یہاں بھی وقف ہو سکتا ہے. یہ دونوں کلمہ غیر موصولہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ملا کے نہیں لکھے ہوئے. مجھے امید ہے یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی. بس یہ کلیئر ہو گئی تو پھر مشکل نہیں ہے وقف کو سمجھنا آگے، کیونکہ اصطلاحی معنی ہے اس کا یہ ہے، کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا. صحیح ہو گیا. آگے ہم وقف کی اقسام پڑھیں گے اب انشاءاللہ تعالی. وقف کی 3 قسم. وقف کی اقسام. آواز کٹ رہی ہے بچ. کٹ جی باجی بالکل بھی نہیں آواز آ رہی. میری آواز نہیں آتی ہے. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی باجی. آواز آنا شروع ہوئی؟ جی چلیے. وعلیکم السلام جی. اب کیفیت کیفیت تو آپ کو آخری جو حرکت ہے نا اس کا تعلق ادا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کون کون سی اقسام ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں تو اس کی 3 اقسام ہیں.
कैफियत के एतबार से, महल के एतबार से और कारी के एतबार से। ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको समझाती जाऊंगी, ये आपके लिए इतनी फेमिलियर हो जाएंगी कि आपको इसको भी पढ़ के मजा आएगा। ठीक है, पहली है कैफियत के एतबार से। कैफियत के एतबार से इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे आप लोग वो किताब के अंदर ही एक वो बना के लिख लें कि ये हरकत के लिहाज से है। ठीक है, इसका ताल्लुक अदा से है। अच्छा, 5 किस्में हैं इसकी। वक्फ बिस सुकून, वक्फ बिस सुकून। अच्छा, आप ये एक बात जहन और रखें, जैसे एक तो 3 हरकत होती है ना, जबर जेर पेश, ठीक है, और एक 2 जबर 2 जेर 2 पेश, एक खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश होती है। ठीक है, इस तरह से ये हरकत होती हैं। एक सुकून होता है। तो बस यही चीजें आनी है वक्फ के अंदर। ठीक है, कैफियत वाली में, क्योंकि हरकत का इससे इसका ताल्लुक हरकत के साथ है। ठीक है, पहला है वक्फ बिस सुकून। और एक बात और याद करने का टिप दे रही हूँ आपको कि पूरी डेफिनेशन जितनी भी हैं, क्योंकि वक्फ हमेशा कलमे के आखिरी हरफ पर होता है। जैसे हम अगर करें अल्हम्द लिल्लाह, हा पे होगा, रब बा पे होगा, अल आलमीन नून पे होगा। यानी वक्फ हमेशा कहाँ होता है? कलमा के आखिरी हरफ ही पर होता है। ठीक है, तो लिहाजा अब यहाँ पे जब भी आपको डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही आएगा कि कलमा का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो, यानी तारीफ शुरू कहाँ से होगी? कलमा के आखिरी हरफ से शुरू होगी, कि कलमा का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो। ठीक है, तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना, ये है ही सुकून, इसका नाम ही बिस सुकून है। ठीक है, तो कलमा का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना, जैसे अलम नशरह। ठीक है, अलम का भी आखिरी हरफ जो है वो साकिन है, नशरह का भी साकिन है। अगर मिला के पढ़े अलम नशरह तो तब भी आखिरी हरफ साकिन। ठीक है, इसको हम कहेंगे वक्फ बिस सुकून। ठीक, जैसे हम आखिरी सूरतों के अंदर पढ़ते हैं उतिलत, वो ता साकिन होता है, नुशिरत, वो भी सारी किसकी मिसालें हैं? वक्फ बिस सुकून ही की मिसालें हैं। उसके बाद है वक्फ बिल इस्कान। अब आप देखें इसकी डेफिनेशन भी कैसे शुरू हो रही है। अब अगर ये डेफिनेशंस कहीं थोड़ी ऐसे ये देखें एक उसमें लाइन में आपको नजर आए, तो आप देखें हर डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है? कलमा का आखिरी हरफ, कलमा का आखिरी हरफ, कलमा का आखिरी हरफ, कलमा का आखिरी हरफ। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस डेफिनेशन को याद करना। अब याद करने की और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात यह है कि कलमा का आखिरी हरफ कैसा होगा तो वक्फ बिस सुकून होगा, कलमा का आखिरी हरफ कैसा होगा तो वक्फ बिल इस्कान होगा, कलमा का आखिरी हरफ कौन सी हरकत वाला होगा तो वक्फ बिल इशमाम होगा, इसी तरह कलमा का आखिरी हरफ कौन सी हरकत वाला होगा तो वक्फ बिल रोम होगा। ठीक है, इसको हम देखते जाते हैं। अब है वक्फ बिल इस्कान। कलमा का आखिरी हरफ मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक मीन्स हरकत वाला हो, उस पर जबर जेर पेश, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश, ठीक है, 2 जेर 2 पेश हो, तो उसको साकिन करके वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। सांस और आवाज तो तोड़नी तोड़नी है क्योंकि वक्फ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्रहीमी, अर्रहीम, ये जबर जेर पेश तीनों हरकत पर होता है। ठीक है, और याद रखें 2 जेर 2 पेश भी इसमें शामिल है। मैं 2 जबर नहीं बोल रही, 2 जेर 2 पेश, खड़ी जेर उल्टी पेश, वो भी इसमें शामिल है। और याद रखें खड़ी जेर और उल्टी पेश हमेशा किसके ऊपर होती है? जो है वो हा के ऊपर ही होती है, वो जो लास्ट पे एक हा होती है ना, उसी के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद है वक्फ बिल इशमाम। हमारा था पहला वक्फ बिल सुकून, कलमा का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। वक्फ बिल इस्कान, कलमा का आखिरी हरफ मुतहर्रिक हो तो उसको साकिन करके वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना, जैसे अर्रहीमी अर्रहीम, अल आलमीन अल आलमीन। ये जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ी जेर उल्टी पेश पर भी होता है। ठीक है, और भी हरकत पे होता है इसके अलावा भी। उसके बाद है वक्फ बिल इशमाम। अब आप देखें डेफिनेशन यहीं से सुने शुरू हो रही है, अब गौर से देखें। कलमे के आखिरी हरफ को साकिन करके होठों से गम्मा की तरफ इशारा करना। तो इसका मतलब है इसका आखिरी हरफ जो है वो गम्मा वाला होगा। ठीक है,
کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، جیسے نستعین. اچھا، سننے والے کو نستعین سنائی دیا، لیکن جو دیکھ رہا تھا اس کو پتا چلا کہ میں نے ہونٹوں کو بھی گول کیا ہے. نستعین، ہونٹ گول کر لیے جلدی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک اور یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے آپ نے. کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، ساکن ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ صرف پیش پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو پیش بھی شامل ہو جائے گی. اس میں آپ بے شک اپنی جو بکس ہیں ان پہ پلس لکھ کے دو پیش بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. مکمل ساکن کر کے پھر ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا ہے. پھر ہے وقف بالروم. اس کو روم نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، وقف بالروم ہے. کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا. یہ جو اشمام تھا اس کا تعلق دیکھنے سے تھا. ٹھیک ہے، اور روم کا تعلق کس سے ہے؟ سننے سے ہے. اب کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کو صوت الخفی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اتنی آہستہ آواز سے کہ قریب والا سن سکے. جیسے اگر ہم کریں گے نا، یہ زیر اور پیش پہ ہوتا ہے، یہ زبر پہ نہیں ہوتا. الرحیم نستعین، بس کہ قریب والا سنیں. اور اس کو اگر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کی آخری حرکت کو ہم 1/3 پڑھتے ہیں. جیسے ویسے تو الرحیمی ہے نا، نستعینو ہے، لیکن جب ہم کیا کریں گے، روم کریں گے تو ہم کریں گے الرحیم نستعینو. ٹھیک ہے، قریب والا تو سنے گا لیکن دور والے کو پتہ نہیں چلے گا اس نے کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. پہلے ہم نے پڑھا وقف بالسکون، پھر ہم نے پڑھا وقف بالاسکان، پھر ہم نے پڑھا وقف بالاشمام، پھر ہم نے پڑھا وقف بالروم. اب ہم پڑھیں گے وقف بالابدال. یہ ہم کیا سے پڑھ رہے ہیں؟ کے اعتبار سے، حرکات کے اعتبار سے. ابدال کیا ہے؟ کہ آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اس کو الف سے بدل دینا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کو آپ نے نا اپنے پاس سے کچھ نہیں بنانا. دو زبر کی تنوین ہے نا، اس کو الف سے بدلنا ہے. دو زبروں کو ملائیں تو ایک الف ہی بنتا ہے نا. تو بس ہم نے یہی کرنا ہے. کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اس کا الف بدل دینا. جیسے ما ان سے ما آ. ٹھیک ہے، جا نہیں، یہ والی مثال نہیں آئے گی. اسی طرح سے اور کون سی مثال آ سکتی ہے؟ شیئن میم جی، شیئا. ہاں، شیئن سے شیئا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا تائے مدورہ یعنی گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلنا. ٹھیک ہے، جیسے جنتن سے جنہ. ٹھیک ہے، اسی طرح القاریعۃ سے القاریعہ. ٹھیک ہے، تو اب ابدال کیوں ہے؟ دیکھیں بدل رہی ہیں دو چیزیں، دو تنوین بدل رہی ہے، ایک الف سے گول تا بدل رہی ہے ہائے ساکنہ سے، تو ہم اس لیے اس کو ابدال کہہ رہے ہیں. تو آپ کے یہ دو یہاں تک جو ہیں یہ وقوف ہو گئے، اور آپ نے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو. ساروں کے بس آپ نے حرکات کو ذہن میں رکھنا ہے، کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے. اشمام اور روم کچھ ایسے ہیں تھوڑا سا کہ ان میں تھوڑی چیز آتی ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، یہ اشمام میں ہے اور روم میں آہستہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جہاں صرف پیش ہے اس کے ساتھ دو پیش بھی شامل کریں گے، جہاں زیر اور پیش ہے وہاں اس کے ساتھ دو زیر اور دو پیش بھی شامل کر لیں گے. اور آپ دیکھیں ہم نے وقف بالاسکان کے اندر دو زبر شامل نہیں کیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقف بالابدال میں آ گئے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. وقف محل کے اعتبار سے، وقف محل کے اعتبار سے. اچھا، یہ اس کو آپ یوں کہہ لیں معنوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے. اب یہ والا وقف جو ہے اس کا تعلق معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے. جو پیچھے والا تھا اس کا تعلق حرکات کے ساتھ تھا. اب یہ جو ہے وہ کیفیت حرکات کی کیفیت تھی. ٹھیک ہے، اب یہ محل کے اعتبار سے کہ کہاں پہ معنی مکمل ہو رہا ہے، کہاں بات مکمل ہو رہی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہوئے جو ہے اس کی تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، محل کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں: تام، کافی، حسن اور قبیح. تام، ایسی تام کو کہتے ہیں مکمل، کمپلیٹ. ٹھیک ہے،
ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل کا یعنی پہلے والے جملے یا پہلی والی چیزوں کا ما بعد سے بعد والی چیزوں سے لفظی اور معنوی تعلق نہ ہو، یعنی جو جملہ چل رہا ہے یا جہاں بات ختم ہوئی ہے وہ ایسی جگہ پہ ختم ہو گئی ہے نہ تو گرامیٹکلی کوئی تعلق رہا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی معنی کے لحاظ سے یعنی نہ تو کوئی لفظی تعلق رہا صفت موصوف کا یا کوئی بھی اس طرح کا تعلق نہیں رہا جو گرامر کے لحاظ سے اور نہ ہی معنی کے لحاظ سے، ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا، جیسے اولئک هم المفلحون، یہیں سے آپ مثال سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں قرآن کو، جب ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ سارا کیا چل رہا ہے جی؟ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، متقین کی بات چل رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے والے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے، ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے متقین کا۔ تو یہاں جو ہم وقف کریں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پیچھے بے شک ہم نے ہر آیت کے بعد سانس لیا ہو، اس کو ہم وقف تام نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دوسرے وقف ہوں گے، لیکن جب ہم کہیں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا تو ہم کہیں گے اب یہ وقف تام ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں پہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک پیراگراف ایسا جس میں ایک ہی چیز کے بارے میں بات کی گئی ہو، وہ بات مکمل ہو جائے، اب نیکسٹ ٹاپک ہوگا، نیکسٹ پیراگراف شروع ہوگا، تو وہ پھر ایک نیکسٹ چیز شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو پیچھے مکمل ہو گیا وہ کیا ہوا؟ وقف تام۔ حکم کیا ہے؟ ما بعد سے ابتدا کی جائے گی۔ آگے ہے وقف کافی۔ وقف جی ایسے کافی، بھی ابھی ایک دفعہ آپ مجھے بات پوری کرنے تھے، لاسٹ اپنی باتیں لکھ لیں، میں لاسٹ پہ پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وقف کافی ایسی جگہ پر ماں بعد سے صرف مانوی تعلق ہو، ٹھیک ہے، گرامیٹکلی تعلق نہیں ہے، گرامر پوری ہو رہی ہے، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، لیکن ابھی ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، جیسے ہم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہوئی، وہ کتاب نہیں، اور ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ آگے متقین کی ابھی ٹاپک سٹارٹ ہونے لگا ہے، آپ کا جو یہاں وقف ہوا ہے وہ وقف کافی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اگلی صفت بیان کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، متقین کی، آپ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں جو آپ وقف کر رہے ہیں، اب آپ نے ایک اور صفت بیان کر دی، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، پھر اب والذین شروع کرتے ہیں، یو کی نون پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آیت کے اینڈ پہ آپ وقف کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب یہ کیا آپ کا وقف کافی ہے، ٹھیک ہے، مانوی تعلق تو موجود ہے، لفظی نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں یہ بھی کیا، اب آپ کا جملے پورے ہو رہے ہیں نا، اگر آپ اس کو کچھ ماں بعد سے شروع کر لیتے ہیں، کوئی معنی بدلے گا نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں بدلے گی، مراد الہی نہیں بدلے گی، حکم میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی، تو لہٰذا حکم کیا ہے؟ ماں بعد سے ابتدا کر لیں، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے وقف تام کیا تب بھی ٹاپک کمپلیٹ تھا، مراد الہی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ ماں بعد سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ کافی میں بھی کیا ہے، آپ نے پورے جملے پڑھ لیے، پوری بات کر دی، سننے والے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو اب کیا ماں بعد سے ابتدا کریں گے، اس کا حکم بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حسن، ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں ما قبل کا ماں بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو، یعنی ابھی معنی کے لحاظ سے بھی تعلق موجود ہے اور گرامیٹکلی بھی جو ہے وہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ تعلق موجود ہے، کچھ چیزیں ساتھ ملیں گی تو بات بنے گی، اور وقف کرنے سے معنی خراب نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے الحمدللہ، اب معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، تمام جہاں پہ معنی خراب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مراد اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ پیچھے سے ملانے سے پوری ہو رہی ہے، اگر تو وہاں پہ بات پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو نہیں لگ رہا
کہ ضرورت نہیں ہے پیچھے سے بات لانے کی تو آپ وہاں پہ وقف کر دیں، ٹھیک ہے، ماں بعد سے پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ لگ رہا ہے جیسے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، اب میں ویقیمون پہ جا کے وقف کر لیتی ہوں۔ اب بات کیا ہے، الصلاۃ تو ابھی آگے شامل ہے، تو اب میرا سانس ٹوٹ گیا تھا، میں رک گئی، اب میں لاؤں گی ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اگر معنی خراب ہو رہا ہے، اگر براد الہی میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے، ماں قبل سے اعادہ کریں گے، اور ماں قبل بھی اب چیک کریں گے کہ میں جہاں سے اعادہ کر رہی ہوں وہاں سے بات کوئی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ نا فعل سے جو ہے وہ اعادہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، فعل سے اعادہ کریں تو آسانی ہو جاتی ہے اور بامانی جملے بن جاتے ہیں۔ وا سے کر لیں، فا سے کر لیں، وہاں اس کے ساتھ عام طور پہ فعل لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو جیسے الحمدللہ، تو اور پھر وہاں آپ نے چیک کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو بات ہے۔ اگر آیت کے اختتام پر وقف کر لیا تو وہ تو ویسے ہی آپ نے اختتام پہ وقف کیا ہے تو بات پوری ہی ہو گئی ہے، تو اب آپ ماں بعد سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم یہ ہے۔ پھر ہے وقف قبیح، ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ماں قبل کا ماں بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے سے معنی بھی خراب ہوتا ہو۔ جیسے مثال لکھی ہوئی یہاں پہ کر صاحب نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی یہاں پہ وقف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی بدل ڈالا، جبکہ یہاں پہ نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ وقف ہم کہاں کریں گے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب، تم سکارا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ وقف کوئی کر لیتا ہے تو یہ جو ہے وقف کبھی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ صرف اضطراری حالت میں جائز ہے کہ کسی کا سانس ہی ٹوٹ گیا، کوئی کھانسی آ گئی اور اس کو بہت ہی کسی ایسی حالت میں مڑ کے دیکھنا پڑ گیا یا قرآن بند کرنا پڑ گیا، وہ تو جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی کیا ہوگا، پھر وہ بیٹھے گا، دوبارہ ماں قبل سے اعادہ ضروری ہے، ٹھیک ہو گئی، دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو پورا پڑھے، یا ایھا آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے ان اللہ لا یہدی، اب یہاں پہ آ کے کوئی رک جائے وقف کر لے تو یہ تو جائز نہیں ہے، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایسے سارے وقوف جن میں معنی خراب ہوتا ہو، مراد الہی خراب ہوتی ہو، وہاں وقف کرنا جائز ہے، قبیح ہے۔ تو صرف اضطراری حالت میں سانس ٹوٹ گیا، کسی اور وجہ سے آیا تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن ماں قبل سے دوبارہ پڑھیں گے تو ماں قبل سے اعادہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وقف کاری کے پڑھنے کے اعتبار سے، یہاں ہمیشہ یہ بات استاد جی بھی کہتے ہوتے ہیں اور ہم بھی بتاتے ہیں کہ قاری اعتبار سے کوئی بہت بڑا قاری نہیں ہے، یہاں قاری سے مراد ہر وہ شخص جو قاری قرآن، ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے، قاری سے مراد یہاں پہ یہ ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، اختیاری، اضطراری، اختباری، انتظاری، ٹھیک ہے۔ اختیاری کیا ہے، اختیاری طور پر استراحت کی غرض سے علامات وقف پر ٹھہرنا، اختیاری طور پر استراحت کی غرض سے علامات وقف پر ٹھہرنا، خود سے ٹھہر رہے ہیں آپ، جہاں جہاں وقوف آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے، زا آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، آپ رکتے جا رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ اختیاری وقف ہے۔ پھر ہے اضطراری، جو مجبوری کی حالت میں کیا جائے، مثلا کھانسی کا آ جانا۔ اختباری کیا ہے، امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پہ، یعنی جو ایگزام لے رہا ہے آپ کا ایگزامینر آپ کو روکتا ہے تو اس کو کہیں گے وقف اختباری، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی جہاں ایگزامینر نے روک دیا وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اب اس نے روکا، اب وہی آپ کو پڑھنے کو کہے گا، وہ جہاں سے کہے گا آپ وہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اضطراری میں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ رک گئے ہیں پھر آپ ضرور دیکھیں گے میری کہاں مجھے کھانسی آ گئی تھی، میں نے کہاں روکا تھا، اب میں پیچھے سے وہاں سے پڑھوں جہاں سے مانا ٹھیک ہو۔ اختباری میں ہم ممتحن کے جو ہیں پیچھے چلیں گے، اس کو فالو کریں گے، وہ جو کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اختباری۔ انتظاری، کسی کلمہ پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قراءت کو مکمل کرنا، اس کا تعلق خاص طور پر قراءت کے ساتھ ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں اس پہ جو بھی قاری جو
قراءت کرتے ہوئے اختلاف ہے ان کا، جیسے وضحا ہے تو اس کو کچھ قاری وضحا پڑھتے ہیں، کچھ وضحے پڑھتے ہیں، تو وہاں رک کے دونوں تینوں اختلاف کر کے اس کے بعد آگے چلنا. تو جہاں کہیں بھی اختلافات آ جائیں تو وہاں پہ رکنا، رک کے وہ سارے اختلافات مکمل کرنا اور پھر آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں. اس کا خاص طور پہ تعلق قرات کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں، ہم کہتے ہیں جی ہم اپنی روایت حفظ میں کیسے وقفے انتظاری کر سکتے ہیں، تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے وقف کی صورت میں ہم مد جب کرتے ہیں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی. تو ہم یوں کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، طول کر لیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، آپ نے تینوں کر لی، اور رک کے آپ نے تینوں جو تھی اپنے اختلاف، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے 3 وجوہ جو بنتی تھی وہ آپ نے مکمل کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ وقفے آپ کا انتظاری ہو جائے گا کہ آپ رک کے آپ نے جڑنا تھا، سمجھانا تھا کسی کو، آپ نے سارا کچھ مکمل کیا. آگے دیکھیں رموز اوقاف. اس کو اور قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے. علماء کرام نے جس طرح عوام کی سہولت کے لیے قرآن مجید میں اعراب اور نقط کا اہتمام کیا، اسی طرح رموز اوقاف کو وضع کیا ہے. اور ان رموز کو وضع کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جو شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو، ترجمہ نہ آتا ہو، معنی اور مفہوم نہ سمجھتا ہو، اس کو واقفیت نہ رکھتا ہو اس سے، تو اس کی پہچان کرنا مشکل ہے کہ وہ کہاں رکے کہاں نہ رکے، کہاں وقف تام، کہاں کافی، کہاں حسن، کہاں کبھی ہوگا. اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ آیت کے اختتام پر یا ان رموز پر وقف کرے جن رموز کا رمز کے نشان کو، ٹھیک ہے، کچھ نشانیاں رکھ دی گئی ہیں، کچھ چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، رموز رمز ہیں، جن رموز کا قرآن مجید میں اہتمام کیا گیا ہے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ایک نشان ہوتا ہے، یہ گول نشان، اس کو پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گول علامت آیت پوری ہونے کی نشانی ہے. اصل میں یہ آیتن تھا جس کے جگہ اختصاراً گول تا لکھ دی جاتی ہے، پھر گول دائرے کی شکل دے دی گئی آہستہ آہستہ. کہ قرآن بڑی آہستہ آہستہ اس شکل کے اندر آیا ہے، اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہے 5 کا ہندسہ. یہ 5 کا ہندسہ مختلف فی آیات کی علامت ہے. مختلف فی آیت کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ 5 لکھا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے آگے جہاں پہ گول دائرہ آئے گا وہاں مکمل ہوگی. یہ 5 کا ہندسہ مختلف فی آیت کی علامت ہے. یہ علامت اس جگہ ہوتی ہے جہاں علماء کوفہ کے علاوہ نے آیت شمار کی ہوتی ہے، یعنی ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس میں ایک ایکسٹرا آیت شمار کی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں کسی کسی جگہ پہ یہ لگا ہوتا ہے تو وہ ایک ایکسٹرا آیت ہوتی ہے ان کے شمار میں، تو وہاں پہ یہ 5 کا نشان لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں تقریباً علماء کوفہ کے شمار پر اعتبار ہے، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں. آگے ہے میم. یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں وقف کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں کلام مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لازم سے مراد فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ لازم یہاں تاکید کے معنی ہے. آگے اور یہ وقف مطلق کی علامت ہے. تو جو ہے یہاں بھی یقیناً وقف کرنا چاہیے، اور یہ بھی کلام تاکید ہوتا ہے، یعنی یہاں بھی کلام مکمل ہو جاتا ہے. لیکن وقف لازم کی طرح اس پر وقف کرنے کی زیادہ تاکید نہیں ہے. میں اس کو ایک دفعہ ریڈ کرتی جاتی ہوں، میں نے اینڈ پہ آپ کو خلاصہ بتا دینا ہے اس کا. جیم کیا ہے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں وقف کرنا اور وصل کرنا دونوں طرح جائز ہے. اس کا درجہ وقف مطلق کے بعد ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے زا. یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں وقف کرنا اور وصل کرنا زیادہ بہتر ہے. صاد. یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں وصل کرنا زیادہ بہتر ہے. اضطراری کیفیت میں وقف بھی کر سکتے ہیں. نوٹ: وقف مرخص میں وقف کی وجہ وقف المجوز سے کمزور ہوتی ہے. پھر ہے قاف. یقیل علیہ الوقف کا مخفف ہے. اس مقام پر وقف کے لیے کہا گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس مقام پر ٹھہرا نہ جائے. اس کو وقف تعبیلی بھی کہتے ہیں. کاف باریک والا. یہ ذالک کا مخفف ہے. یہ علامات وقف کے بعد آتی ہیں اور یہ علامات وصل کے بعد بھی، پس جس علامت کے بعد ہے اس کا بھی حکم وہی ہوگا. یہ علامت موجودہ دور کے مصاحف میں بہت کم رہ گئی ہے. پھر ہے قلے. یہ الوقف اولا کا مخفف ہے. یہاں وقف کرنا بہتر ہے. قف. یہ قد یوقف علیہ کا مخفف ہے. اس پر بامر مجبوری وقف کرنا جائز ہے، لیکن وقف اختیاری بہتر نہیں ہے. پھر آگے ہے صل.
یہ قد یوسف کا مخفف ہے، یہاں وصل کرنا بہتر ہے اور وقف ضعیف ہے۔ قف اور سل میں فرق یہ ہے کہ کف پر وقف راجے اور سل میں وقف وصل راجے ہے، یعنی کف پہ وقف کرنا چاہیے اور سل پہ کیا کرنا چاہیے، وہ وصل سے ہے تو ملانا چاہیے۔ مذکورہ بالا علامات وقف کا حکم یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا کی جائے تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سل تک جتنے نشانات تھے، رموز تھے، اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک جتنے بھی علامات وقف آ گئیں سل تک، اس میں ما بعد سے ابتدا کر لیں، اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہے آگے والی قلا یقیل لا وقف علیہ کا مخفف ہے، یہاں وقف کرنا علماء کے ہاں مختلف فی ہے، لیکن وصل اولا ہے۔ جو وقف کے قائل ہیں ان کے قول پر وقف کے بعد اعادے کی ضرورت نہیں، ما بعد سے ابتدا ہوگی۔ صلا الوصل اولا کا مخفف ہے، پر وصل کرنا بہتر ہے، اگر وقف کیا جائے تو ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ وقف علیہ یا لا تقف کا مخفف ہے، یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، اگر وقف کیا جائے تو ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے نوٹ، اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہو تو وقف کرنا درست بلکہ سنت ہے، ما بعد سے ابتدا بھی صحیح ہے۔ علماء اوقاف کا موقف، ہر وہ مقام جہاں وقف نہ کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے ما بعد سے وقف کی صورت میں ما قبل سے اعادہ کیا جائے۔ ہر وہ مقام جہاں وقف کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا کی جائے۔ دو طرح کے موقف ہیں علماء کے، کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں وقف کرنے کا کہہ دیا جائے وہاں رک جائیں اور ما بعد سے پڑھ لیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، جہاں جو ہے ایسی علامات آ جائیں جہاں وقف سے روکا گیا ہے تو وہاں ما قبل سے اعادہ کرنا چاہیے۔ معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے وقف کریں گے اور ابتدا کریں گے۔ آگے ہے وقف کا مراقبہ، یہ قریب قریب دو جگہ تین وقف معانقہ کی علامت ہے۔ بعض قرآن مجید کے حاشیے میں معانقہ یا مراقبہ کی بجائے مع کا لفظ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ معانقہ کا مطلب ہے وقف کے موقعوں کا قریب قریب جمع ہو جانا، کسی ایک جگہ تو وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی یا تو ہم لا ریب پہ وقف کر دیں گے فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے، یا ہم کریں گے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی معانقہ جہاں یہ دو نقطے قریب قریب آ جائیں تو یا تو پہلے پہ وقف کریں، اگر پہلے پہ وقف کر لیا تو اگلے دو کو ملا دیں، اگر دوسرے پہ وقف کر لیا تو پہلے دو کو ملا دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے کہ دو نشان، ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے کو ملا کر پڑھنا، دونوں جگہ وقف کرنا یا دونوں جگہ وصل کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ فصل اول وصل ثانی یا وصل اول فصل ثانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فصل کل ناجائز ہے اور وصل کل بعض کے نزدیک جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات اب آپ کو اچھے سے ہی سمجھ ہوگی۔ پھر آگے وقف النبی، علامت اس جگہ لکھی گئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصاحت، بلاغت، حسن وقف کی رعایت رکھتے ہوئے وقف فرمایا، تو اس کا مطلب ہے ایسی جگہوں پہ تو وقف کریں گے ہی کریں گے۔ پھر وقف جبرائیل، یہ علامت اس جگہ لکھی گئی ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وحی سناتے ہوئے خصوصی طور پہ وقف کیا، تو اب یہ بات تو پکی ہے کہ وقف النبی اور وقف جبرائیل کو جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا وہاں اللہ کے نبی نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقف یہ علامت اس جگہ پر ہے جہاں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، بلکہ یہاں لکھا ہوا معانی اور مفہوم کے اعتبار سے عمدہ ترین وقف ہے۔ پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ اس موقع پر استغفار کیا کہ عذاب و وعید سے پناہ مانگے۔ یہ تینوں اوقاف قرآن مجید کے حاشیے پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وقف جبریل، وقف النبی اور وقف غفران۔ اچھا، وقف کبھی یعنی وقف کرنے سے مراد معنی مراد الہی کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقف ایسا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اگر اضطراری حالت میں وقف کیا جائے تو ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ وقف کفر قدیم مصاحف کے حاشیے پر تحریر ہوتا تھا، موجودہ زمانے کے مصاحف میں یہ مرسوم نہیں ہوتا، آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو اصل میں چیز آپ پورے کو تو یاد کرنا بڑا مشکل سا ہے نا، پڑھ ضرور لیں، پڑھا ہوا ضرور ہونا چاہیے آپ نے، لیکن جو حاصل خلاصہ ہے تلاوت کرتے ہوئے جب ہم پارا پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، دو دو تین تین پارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ خیال رکھیں، میم اقوا ہے، تو قوی ہے، متوسط جیم کلاس، صاد قاف ضعیف ہیں، اضعف میں قلاس ولا لا، اضعف خفیف میں قف اور سلن ہیں، اور حکم کیا ہے، میم تو جیم زا، ان کا ہے جہاں با سے ابتدا کر لیں اور ما قبل سے اعادہ کہاں ہوگا، صلا اور لا پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے،
بس اگر آپ صلاح اور لا پہ وقف کرتے ہیں تو ما قبل سے ادا کریں گے، باقی سب وقوف کے اوپر آپ جب وقف کر لیں گے تو ما بعد سے پڑھ لیں۔ بس یہ آپ کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ باقی سب وقوف پہ جتنے بھی رموز آ جائیں ان پہ جب وقف کریں تو آپ ما بعد پڑھ لیں، لیکن اگر صلاح اور لا پہ آئیں تو ضرور غور کر لیں، اگر معنی مکمل ہو رہا تو ما بعد سے بے شک پڑھ لیں، لیکن اگر معنی مکمل نہیں ہو رہا تو پھر ما قبل سے کر لیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کئی دفعہ معنوں میں لا لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہاں معنی مکمل ہو رہا ہوتا ہے، ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ رہا ہے سکت کا بیان۔ اس کا لغوی معنی ہے خاموش ہونا، رکنا۔ اصطلاحی معنی ہے کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا۔ سکتہ کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ یاد رکھیں سکتہ اور جو وقف ہوتا ہے اس کا حکم ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ سکتہ میں آواز توڑتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، اور وقف میں کیا کرتے ہیں، سانس اور آواز دونوں توڑ دیتے ہیں۔ حکم ایک جیسا کیسے؟ حرکت کے لحاظ، ٹھیک ہے۔ جب آپ آگے پڑھیں گے نا تو پھر پڑھنے کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے سکتہ اور وقف جو ہیں وہ ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں، خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا۔ سکتہ لفظی، جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو ساکن پر سکتہ کرنا، جیسے شیء، ان، قد، افلح، من، آمن۔ یہ سکتہ روایت حفظ میں بطریق شاطبی نہیں ہے، البتہ بطریق جزری ہے۔ یاد رکھیں کہ روایت حفظ میں سکتہ لفظی نہیں ہے، یہ بس ذہن میں رکھ لیں بات۔ سکتہ لفظی جو ہے دوسری روایات میں ہے، روایت حمزہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور بھی روایتوں کے اندر ہے کچھ وہاں سکتہ کیا جاتا ہے، لیکن روایت حفظ میں ہم کہیں بھی سکتہ نہیں ہے ان چار سکتوں کے۔ کچھ قرآنوں پہ سکتہ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے سکتہ نہیں کرنے وہاں پہ، سکتہ وہیں کرنا ہے جو یہ چار مقامات ہیں۔ یہ چار مقامات یاد کر لیں، جن موقعوں میں سکتہ مانوی ہے، کہ ایک سکتہ لفظی ہے اور ایک سکتہ مانوی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی کیا ہے؟ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو، اور یاد رکھیں کہ یہ روایت حفظ میں نہیں ہوتا۔ اور سکتہ مانوی کیا ہے؟ جن موقعوں میں دو کلموں کے درمیان مانوی جدائی کو ظاہر کرنا مقصد کیا جاتا ہے۔ روایت حفظ مانوی چار جگہوں پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عوجا، قیما۔ اب یہاں پہ وقف کیسے کریں گے؟ وقف کے ساتھ اس کو کیسے میں ملا رہی ہوں؟ جا، ہم وقف کریں گے تو عوجا ہی کریں گے نا، تو سکتہ بھی کریں گے تو اس کو ایک ہی زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیں گے عوجا، قیما۔ اور سکتہ جو ہے نا اس میں ہوتی ہے، یاد لکھ لیں اپنے پاس، سکتہ کی پتہ چلنا چاہیے سکتہ کیا ہے۔ عوجا، قیما، ٹھیک ہے۔ سانس نہیں توڑنا، سانس آپ کا جاری رہے، آواز توڑنی ہے، بس ایک پوز سا دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مرقدینا، ہذا، من، راق، کلا بل، رانا، ٹھیک ہے۔ مرقدینا ہذا سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 52 میں ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 27 میں ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14 کے اندر ہے۔ عوجا، قیما سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ یہ بے شک آپ اپنی اس کے اندر ویسے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں ہم نے یہ سکتہ جو ہے وہ کہاں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک تک۔ اب آپ کے وقف کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سکتہ کی دو اقسام، لفظی، مانوی، ٹھیک ہے۔ لفظی ہمارے روایت حفظ میں نہیں ہوتا، مانوی ہوتا ہے، چار جگہ پہ ہے۔ آپ نے وہ کلمے یاد کرنے ہیں اچھی طرح سے، آیات یاد کر لینی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو صورتیں بھی بتائی ہیں، اگر کسی نے نوٹ کرنی ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں۔ عوجا، قیما سورۃ الکہف آیت نمبر 1، مرقدینا ہذا سورہ یاسین آیت نمبر 52، وقیل من راق سورۃ القیامہ آیت نمبر 27، کلا بل رانا سورۃ المطففین آیت نمبر 14، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کوئی سوال ہو تو آپ سمیرہ باجی کو بھیج سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ وہ سب کر سکتے ہیں میرے سے، کل کلاس کے شروع میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ منڈے کو جب کلاس ہوگی آپ لوگوں نے اچھی تیاری کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کی، بالکل آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، انجوائے کریں اس علم کو اور اپنے اندر ڈالیں، سیکھیں، خوشی خوشی سیکھیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، سلامتی سے نوازے، آپ کے گھروں میں امن رکھے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک
رکھے، شوہروں کو ٹھیک رکھے، تاکہ ہم دین کا کام کر سکیں اور دنیا کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، خود کو بھی صحت دے، تندرستی دے، تاکہ آپ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔